بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان، رکوع 2، آیت نمبر 14-15۔ آیات مذکورہ میں والدین کی اطاعت اور شکر گزاری کا بیان ہے، مگر اگر والدین حکم الہی کے خلاف کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت درست نہیں۔ حکم الہی یہ ہے کہ فلا تطعہما، نافرمانی میں، کفر، شرک اور نفاق میں والدین کے اتباع حکم الہی کے خلاف ورزی ہے۔ والدین کی خدمت، اکرام، احترام اپنی جگہ پر لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن شرک جیسے عظیم جرم، عظیم ظلم، عظیم گناہ پر والدین مجبور کرے تو اس جبر کو ایکسیپٹ، قبول نہ کرے۔ عقائد و نظریات کے حوالے سے والدین کی بات بالکل نہ مانے۔ آیات مذکورہ میں والدین کے حقوق اور والدین کی شکر گزاری کا حکم ضرور دیا گیا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور حکمت یہ بتلا دی کہ جس ماں نے ایک انسان کے وجود و بقا میں بڑی محنت برداشت کی، بڑی مشقتیں برداشت کی، 9 مہینے تک ایک ماں نے اپنے بچے کو اپنے شکم میں رکھا، 9 مہینے کے بعد تسلسل سے حفاظت کرتی رہی، ضعف در ضعف، تکلیف در تکلیف، اور حالت حمل میں تکالیف اور مشقت کے بعد 2 سال تک دودھ پلانے کی زحمت برداشت کی، جس کے لیے ایک ماں شب و روز تکالیف اٹھاتی تھی۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، اور فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، کہ اگر والدین آپ پر جبر کرے کہ اللہ کے بغیر کسی غیر کو معبود بناؤ، یا اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک یا سہیم بناؤ، تو خدا نخواستہ اگر ایسی صورت بن جائے تو ماں باپ کی بات مت مانو۔ ماں باپ اگر کفر، شرک پر مجبور کرے تو حکم الہی یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ توحید کے معاملے میں والدین کی بات مت مانو۔ لیکن صاحبہما فی الدنیا میں، دنیا کے معاملات میں، دنیاوی معاشرتی زندگی میں مشرک ہونے کے باوجود والدین کا خیال رکھو، والدین کی خدمت کرو، والدین پر کے مالی اخراجات بھی برداشت کرو۔ والدین مشرک ہونے کے باوجود پھر بھی بے ادبی نہ کرو، دل آزاری سے گریز کرو، بد اخلاقی سے پرہیز کرو۔ بہرحال اسلامی معاشرہ میں، اسلامی احکامات میں، دین اسلام میں، شریعت مطہرہ میں، دینی تعلیمات میں والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔
الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والدین کے نافرمانی شریعت مطہرہ میں گناہ کبیرہ ہے، اکبر الکبائر ہے حدیث کی روح سے۔ الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین۔ مسلم معاشرہ میں جہاں والدین مسلمان ہو تو شریعت مطہرہ میں والدین کا بہت اونچا مقام ہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آپ کلمہ افسوس بھی اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے، اظہار نہیں کر سکتے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آیت مذکورہ میں دودھ چڑھانے کی جو رضاعت کی مدت ہے وہ 2 سال بتلائی گئی، یہ عام عادت کے مطابق ہے، اس میں نہ کم کرنے کی کوئی تصریح ہے نہ زیادہ کرنے کی۔ البتہ ایک بات ہے، سورہ احقاف کی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 2.5 سال کا مدت مذکور ہے سورہ احقاف میں۔ عموماً رضاعت کی مدت کا دار و مدار زچہ بچہ کی صحت پر ہے کہ 2 سال تک پلایا جائے یا 2.5 سال تک پلایا جائے، بچہ کمزور ہے تو 2.5 سال تک پلایا جائے۔ بہرحال 2.5 سال تک شریعت مطہرہ میں دودھ پلانے کی گنجائش موجود ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے متعلق، حَمَلَتْهُ، اٹھائے رکھا اس کو، أُمُّهُ، اس کے ماں نے، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ضعف پر ضعف اٹھا کر، وَفِصَالُهُ، اور اس کا دودھ چڑھانا ہے، فی عامین، 2 سال میں، أَنِ اشْكُرْ لِي، یہ کہ شکر کر میرا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں زور ڈالے تجھ پر، جبر کرے تجھ پر، علی، اس بات پر، ان تشرک بھی، کہ تو شریک ٹھہرائے میرے لیے، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا جس کا تجھے کوئی علم نہیں، فلا تطعہما، اس کا کہنا مت مانو، وصاحبہما فی الدنیا، اور تعلق رکھو ان کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا کے کاموں میں، معروفاً، اچھے طریقے سے، واتبع، اور پیروی کر، سبیلا، اس راستے کے، من اناب، جو رجوع کرے، الیہ، میرے طرف، اچھے کاموں کی تعلیم ہے، نیک اعمال اختیار کرو، اعمال صالحہ اختیار کرو۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میرے طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، پھر میں تمہیں بتا دوں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے دنیا میں، یہ سب چیزیں آپ کو دکھائی جائے گی اور میزان عدل قائم ہوگی۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔